السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے 3 بہرے اور ایک گونگا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب چراہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریبی پہاڑی پر چلا جاتا، جہاں بکریاں چرتی رہتی تھیں۔ چراہا بہرا تھا، مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور بچے کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا۔ چراہے نے سوچا کہ میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنے سے میرا کام مشکل ہو جائے گا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کاٹ رہا تھا۔ چراہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے گھاس کاٹنے والا بھی بہرا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا، بلکہ الٹا وہ غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تمہیں اپنی گھاس کیوں دوں؟ یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں، جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں، میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چراہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر میرے پر بہت بڑا احسان کیا، میں بہت جلد آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چراہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بکریوں کو گنا، سب بکریاں موجود تھیں۔ گھاس کاٹنے والا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چراہے نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا، شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری اسے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اسے ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھاس کاٹنے والے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلے میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھاس کاٹنے والا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے سے چلایا، چرواہے مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، جاؤ یہاں سے۔ چرواہا سمجھ نہ سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب عالی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیں کہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے۔ میں بہرا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چراہا اور گھسیارا دونوں چلا چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ یہ سوار گھوڑا چراتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے دیکھا تو وہ گھبرا کر بولا، بھائی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر مجھے ہرگز علم نہیں تھا کہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا قصور نہیں۔ چرواہا چلایا، اس سے پوچھو کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کرتا، میں تو شکریہ کے طور پر اس کو دے رہا ہوں۔ اس پر مسافر بولا، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر میں بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اسنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم بزرگ میں بہرا ہوں، اس لیے میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس مہربانی کر کے آپ بتائیں یہ دونوں کیوں چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑھا گونگا تھا، لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہ دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ ان سب کے قریب آیا اور تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرے خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا، وہ گھبرا گئے۔ اس کی چمکدار اور سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا، لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے۔
کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ مسافر فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر بھاگ گیا۔ گسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس کی گٹری اپنے کندھے پر اٹھائی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا، چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔